دوستوں کو اس نیک کام کی طرف راغب کرائیں. اس طرح آیت اللہ قرآتی صاحب نے فرمایا کہ کسی ایک محلے میں منشیات کے عادی کوئی جوان ہو، وہ تو 10 اور جوانوں کو جو ہے منشیات کی طرف راغب کرتا ہے. تو آپ اہل خیر ہیں، آپ خدا کے اچھے بندوں میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کو اچھی چیزوں کی طرف راغب کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ خود جو ہے واقعہ ایک اچھی جو ہے بات کی ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے سے اس چیز کی طرف راغب ہوگا. انشاءاللہ خدا عالم آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصاً میرے نوجوان دوستوں کو ضروری ہے کہ یہ وہ ایک گزشتہ زمانے میں امام بارگاہوں میں اور عبادت گاہوں میں ہماری تربیت ہوتی تھی، اب وہ زمانہ گزر گیا ہے. اب ایک عجیب سے جو ہے فضا ہے. السلام علیکم. اب اسے جو ہے آپ گلوبل ولیج، ہاں جی، اب شہروں کو سمیٹ کر وہ ایک قصبہ بن گیا ہے. شہر بدل کے قصبہ بن رہا، ٹھیک ہے. ایسے میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن، ارتباطات کے اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے محترم صاحب نے کہا کہ میڈیا کی جو ہے وجہ سے ایک یلغار ہے، ایک شبخون ہے. ہمارے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اخلاقیات کو خراب کیا جا رہا ہے، بد کردار بنایا جا رہا ہے. تو ایسے میں اہل خیر خدا شناس انسانوں کی جو ہے ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان خدا شناس انسانوں کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے علمی نشست ہو، باہم بیٹھ کر اپنے عقائد، اپنے اخلاقیات، ان چیزوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مخصوصاً اب تو بلتستان پہلے کے حالت میں نہیں رہا. آپ کے لیے بہت سارے دیکھیں، مثلا دنیا بھر کے سارے سیاح آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے. تو اس میں ہر فرد کو احساس ذمہ داری اپنا کر اپنے دین شناسی کی جانب جو ہے قدم بڑھائیں، دوسرے کو دین شناس بنائیں، خود بنیں اور دوسرے کو بنائیں. اور ایسے جو ہے ایک یلغار ہونے والی ہے. اب میں محترمہ صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ چادر جو ہے ناپید ہو گیا ہمارے درمیان سے، عورتوں کے لیے چادر ناپید ہو گیا، اور نہ جانے کیا کچھ ہونے والا ہے. لیکن اس میں ہونے والوں کے ساتھ نہیں دینا ہے. زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ بھی ساز، ایک جملہ ہے. ہاں جی، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ زمانے نے اگر تمہارے ساتھ نہیں دیا، تم زمانے کے ساتھ چلو. نہیں، یہ غلط ہے. ایک شاعر نے اچھا کہا ہے، کہا کہ زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ بستیز. اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہیں آ رہا ہے تو اس زمانے کے ساتھ تم مقابلہ کرو، تم کامیاب ہو جائے. لہٰذا میرے عزیزوں، یہ جو سلسلہ ہے الحمدللہ ایک ترقی کی جانب بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن ایسے میں اس فضا کی جو ہے کو اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غفلت میں رہے گا تو وہ ایک فارسی مقولہ ہے، بچے پیغمبر ہم باشد خراب بھی شود. غفلت میں انسان جو ہے پیغمبر کا، معصوم نبی کا اولاد جو ہے بہک گیا، وہ بدعت گیا، وہ گمراہ ہو گیا. معصوم نبی پکار کے اس کو حق کی طرف پکار رہا ہے، مگر غلط دوستوں کی وجہ سے وہ اس دوستوں کی جو ہے باتوں کو سن کر وہ گمراہ ہو گیا. ایسی فضا جو ہے ہونے والی ہے، بدترین فضا ہے. چادر ناپید ہو گیا. آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہے کیا ہے، خدائے ناخواستہ ہم غفلت میں پڑیں تو کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہوتا ہے. اور باہر کے آنے والے جو ہے کس حالت میں آتے ہیں وہ اپنے حساب سے. لہٰذا میرے عزیزوں، میں گزشتہ اپنی نشست میں جو ہے اپنی گفتگو کے لیے موضوع انتخاب کیا تھا معرفت امام. معرفت یعنی پہچان، کسی چیز کو پہچاننا. امام یعنی قائد، رہبر،
ہم پیروی کر رہے ہیں اس کی پہچان کرنا ہے. میں اپنی تمام تر زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کچھ تفریق کے قائل ہو جاؤں. سیاست میں کسی کو جو ہے امام بناؤں، مذہب میں کسی اور کو. سیاست اور مذہب الگ ہی نہیں، سیاست اور مذہب ساتھ ہیں، لیکن چیک کرنا ہے میں کیا اس طرح کی تفریق کر رہا ہوں یا مثلا اسے ایک ہی سمجھ کر جو ہے کسی ایک کو اپنا امام مانتا ہوں. چیک کرنا ہے نا میں اپنے جو ہے واقعی اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں جو خدا کی جانب سے منسوب من جانب اللہ ہے، وہ جس کی اطاعت اس خدا نے مجھ پر فرض قرار دیا ہے، تو میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اسی سوالیہ جملے پر اگر غور کریں تو آپ نے معرفت امام حاصل کیا، آپ کو منزل ملے گا. لیکن اگر نہیں، دوسروں کی طرح بس رسم و رواج کے مطابق جو ہے ماتم سرا اور مساجد میں آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، والسلام، رواج کے مطابق. رواج نہیں ہے. تمام مراجع و عظام نے اپنے توضیح المسائل کی پہلی مسئلے میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو اصول دین پر دلیل اور برہان کے ساتھ اعتقاد رکھنا چاہیے. میرے بابا جان کا یہ عقیدہ تھا، نانا جان کہا کرتے تھے، ہماری جو ہے گھرانے میں اس طرح کے عقائد ہے، یہ نہیں چلے گا. آپ کو اپنے عقائد پر آپ کے پاس مضبوط دلیل ہونا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، تب جا کر ہم ایک مضبوط با ایمان مومن بن سکتا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں اس مختصر سی دعا کو آپ لوگوں کی خدمت میں ترجمہ کرنے کی کوشش کیا تھا، اگرچہ ہمارے محترم علماء کرام کی موجودگی میں گستاخی ہے کہ اس طرح کی گفتگو کروں. ایک دعا میں نے پچھلے نشست میں نے عرض کیا تھا، میں وقت کی امام کی معرفت کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری جو ہیں زیارت نامہ ہیں جو اپنے امام کی پہچان کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے. زیارت جامعہ کبیر اہل بیت کی جو ہے معرفت کا سمندر ہے. زیارت جامعہ کبیر جس کی شرح و تشریح علماء نے کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، ایک ایک مثلا نقطے کی طرف توجہ دیا ہے. زیارت جامعہ کبیر میں آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے میں سوچتا رہا کہ مثلا کیا بولوں آپ لوگوں. یہ جو دعائے ندبہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے، اپنے وقت کی امام سے عشق بازی کرنے کے سلیقہ بتاتے ہیں. دنیا تو اس کے مجازی میں مبتلا ہو کر کیا کرتے ہیں، وہ اس کے آئیبرو کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اس کی ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گالوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کی چلن کی تعریف، اس کے بولنے کے انداز کی تعریف. وہ مجازی ہے. مومن کی منزل عشق حقیقی ہے، خدا سے عشق، رسول سے عشق، ائمہ طاہرین سے عشق، اپنے وقت کے امام سے عشق. لہذا دعائے ندبہ یہ عاشقوں کی وہ نوحہ ہے. اپنے وقت کے امام کی جدائی میں وہ نوحہ خوانی کرتا ہے. اور کیسے کرتے ہیں؟ صرف نوحے سے شروع نہیں کرتا، اس دعائے ندبہ میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر خدا کی جو ہے آیات، خدا نے انبیاء کو کیسے خلق کیا، آدم کو کیسے خلق کیا، جناب عیسیٰ کو کیسے خلق کیا، حضرت ابراہیم کو کیا مقام دیا، یہ سب کچھ جو ہے اسی دعا میں ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کرتے کرتے اشرف اولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی مقام
مقام و منزلت، پیغمبر کے اہل بیت کی مقام و منزلت، علی مرتضیٰ کی کیا شان ہے وہ ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں ایسے جملے بھی ہیں اپنے وقت کے امام کے بارے میں، اینا اینا اینا، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. میں اسی قبرستان کے میرے بچپنے کی جو ہے یاد ہے مجھے. میرے والد صاحب کے ساتھ کہیں کوئی ہمیں دعوت میں جانا ہوتا تھا تو شاید اسی ایام اس طرح کی موسم تھا کہ لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر حال ہمارے برقی زبان میں تو کھیو کی جو ہے موسم ختم ہونے کے بعد یہاں اسد کا عاشورہ ختم ہو گیا تھا. اسی رات میں ہمیں کہیں کسی جگہ پہ دعوت میں جانا تھا. کسی قبرستان سے گزر کر وہاں میں پہنچا. ایک آدمی کی چیخنے کی آواز ہے. کہہ لیں گے کہ نا کیا غائب، یہ ایسی جو ہے عجیب سی حزین آواز. میں تو ڈر کے جو ہے میں نے کہا یہ کوئی قبر سے نکل کے آئے ہیں، کوئی اس طرح پکار کے آدمی کو پکارا. نہیں، ماتم کے لیے آئی تھی وہ بچی. باپ جو ہے اپنی بچی کو کھو گئے. کھونے کے بعد جو ہے وہ اپنی بچی کو یہاں تلاش کرتے ہیں، تم کہاں ہو تم کہاں ہو. وہ باپ کے دل سے اڑنے والی وہ جملہ وہ یہ ہے کہ میری سکینہ، اے میری بچی تم کہاں ہو. اپنے وقت کے امام کی جو ہے عشق میں وہ حقیقی معنوں میں اگر عاشق ہے، وہ اگر امام وقت کا اگر واقعی حقیقی معنوں میں عشق ہے تو اس کے دل سے اٹھے گا اینا ابن نبی المصطفیٰ، اینا ابن علی المرتضیٰ وابن فاطمہ الکبریٰ. ہاں جی، کہاں ہے اے فرزند نبی مصطفیٰ، دلبند علی مرتضیٰ، جگر گوشے خدیجہ کبریٰ، نور عین فاطمہ کبریٰ. اور اس میں یہ جملے بھی ہیں، دعائے مطلب میں یہ بھی جملے ہیں کہ اے کاش میں جان سکتا کہ کس مقام پر یہ مضطرب دل آپ کے دیدار سے جو ہے مضطرب دل قرار پاتے ہیں. وہ کون سی سرزمین ہے مولا؟ یہ الفاظ ہیں، یہ عشق بازی کے طریقے بتا رہے ہیں. اے مولا وہ کون سی سرزمین میں جہاں آ کر آپ کی زیارت نصیب ہو جائے. فرزند زہرا، دنیا بھر کو میں نے دیکھ لیا، بہت سی چیزوں نے دیکھنے کے بعد میں گم ہو گیا، میں گمراہ ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، عبادتوں سے دور، دوستوں سے دور، گھر والوں سے دور. یہی تو ہوتے ہیں نا. دوسرے قسم کے عشق میں اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں. کھانے کی خواہش نہیں ہے، اس کے اعصاب اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، دوسروں سے باتیں کرنے کی اس کے اندر خواہش نہیں رہتا ہے. لیکن اگر واقعی امام کے جو ہے عاشق ہیں تو اس کے جو ہے دل سے اٹھنے والی جو آواز ہے، کہاں ہے فرزند نبی مصطفیٰ، دلبند علی مرتضیٰ، جگر گوشے خدیجہ کبریٰ، نور عین فاطمہ کبریٰ. اے مولا میرے لیے بہت سخت ہیں کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا مشاہدہ کر سکوں مگر آپ کے دیدار سے محروم ہوں. کیا یہ اس جملے میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے دل سے اٹھنے والی آواز ہے یا میں ایسے ہی رٹ کر جو ہے سنا رہا ہوں، خود ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ دنیا بھر کے لوگ دعائے ندوہ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں گا؟ نہیں ہے. دل سے اٹھنا چاہیے. واقعی دیدار کس کے دیدار کے مشتاق ہیں؟ امام کے دیدار کے مشتاق ہیں تو یہی کہے گا اے کاش جان سکتا کہ آپ کے دیدار سے مضطرب دل کہاں قرار پاتے ہیں. وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے. مولا وہ وادی رضوا ہے یا وادی طوا ہے، کہاں ہے؟ میں تڑپ کر جو ہے تیزی کے ساتھ باطہارت اپنی پوری وجود کے ساتھ آپ کی جو ہے زیارت کے لیے آ جاؤں. کیا ایسی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. آل رسول کا ماننے والا ہے. پہلے تو انسان اپنی قدر و قیمت جان لے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن و انسان کی خلقت کا مقصد جو ہے معرفت قرار دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا. علماء مفسرین فرماتے اے لیعرفون، معرفت کے لیے ادا کیا، انسان کو جو ہے پیدا کیا ہے. معرفت خدا کی، معرفت خدا کے رسول کی، ائمہ طاہرین کی معرفت.
میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں، میں جیسا ایک معمودست طالب علم، اور میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے نفس سے سب سے پہلے مخاطب ہوں، میں پھر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس میدان میں آپ لوگوں سے زیادہ میں پیچھے ہوں، لیکن ایک تذکرہ ہے، علمی تذکرہ ہے، تو مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، معاشرے میں کیا ہے؟ معاشرے میں کبوتر کی پہچان، کس نسل سے ہیں، کتنے انڈے دے رہے ہیں، کیا کھاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو کہاں لے کے جانا چاہیے، اتنی مقدار میں تو اس کو جو ہے معرفت آ گیا، کبوتر کی معرفت پہچان ہو گیا۔ ہاں، عجیب سا یہ ہو گیا کہ علمی گھرانہ ہمارے ہاں، میں کسی ایک خاص جگہ کی طرح اشارہ نہیں کرتا ہوں، مگر افسوس ہے جس جوان کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، اس کے پاس کاپی ہونا چاہیے، وہ جو ہے اسکول کی اور کالج کی اور مدرسے کی پڑھائی پہ دھیان لگا کر یہ کچھ بننا چاہیے، اس جوان بیٹے کو، اس جوان طبقے کو کبوتر بازیوں میں، جانوروں کی دنیا میں جو ہے گم کر دیا ہے۔ افسوس نہیں ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا، اس سال دیکھا، اب کبوتر کو اتارنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لیا ہوا ہے، او بھائی وہ مسجد میں نہیں آتا، اب کبوتر کو اتارنے کے لیے تسبیح لیا ہوا ہے، وہ ذکر کے ذریعے سے اتارنا چاہتا ہے، عامل بن گیا ہے، بابا کبوتر کے پیچھے پڑے ہوئے اور اپنے وقت کے امام نہیں ہے۔ اور صاحب بہت افسوس ہے، یہاں ضروری نہیں ہے اتنا بڑا اجتماع ہو، شروع کریں دعائے ندبہ کو، خلوص نیت سے 2 آدمی بیٹھو اور دعائے ندبہ میں یہ کہا ہے کہ میں اے مولا آپ کے فراق میں شب و روز روتا ہوں، کوئی ہے میرے ساتھ جو ہے میرے اس گریہ و زاری کو میرے ساتھ مل کر طولانی کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے مہدی فاطمہ کی جو ہے عاشق مل کر اکٹھے ہو کر رو کر اپنے وقت کے امام کو پکار کے یاد کرتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے لوگ ہیں، انہی سے سیکھنا تو ہے ہمیں، وہ معرفت رکھنے والے، وہ حقیقت عاشق امام زمانہ جو آج دنیا بھر میں دنیا والوں کے لیے مثال بن گیا ہے، انہی سے ہمیں سیکھنا ہے کہ عشق امام، اپنے وقت کے امام سے کیسے عشق بازی کرنا ہے۔ وہ امام کے سچے عاشق ہر صبح جمعہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، پھر جو ہے اپنے تمام وجود سے امام کے انتظار میں ہوتا ہے، فرزند فاطمہ آج جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے، میں بڑے تیزی کے ساتھ ان کی طرف جاؤں گا، میں ان کی دعوت پر لبیک کہوں گا، ہاں جی، انشاءاللہ میں ان کی رکاب میں مرنے والوں میں مستشہدین میں شامل ہو جاؤں گا، خدا مجھے قرار دے گا، یہ آرزو رکھتے ہیں۔ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے جمعے کی، کہتے ہیں آج بھی میرے مولانیہ ہیں، کیا ہماری ایسی کیفیت ہے یا نہیں؟ میں آپ لوگوں سے گستاخی کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی، میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، نہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، معرفت امام حاصل کیجیے، معرفت امام حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام سعادتوں کو، اپنے تمام خدا کی جو ہے عطاؤں کو آپ کے قدموں میں نثار کر دے گا۔ یہ میرے مہدی فاطمہ کی جو ہے چاہنے والا ہے، یہ عاشق ہے، یہ مہدی کی یاد میں رہتا ہے، آنسو بہا کر فریاد کر کے اپنے وقت کے امام کو پکارتا ہے، اسی سے دل لگاتا ہے۔ ہماری خوشیوں میں امام ہے، ہمارے غم کے وقت امام ہے یا نہیں؟ لہذا ایسی جو ہے بہت سارے پاک باختہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ ایک واقعہ ہے انشاءاللہ، درود پڑھ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ وہ ہستی جو اس روئے زمین پر ہے، جو آخرین ذخیرہ الہی ہے، نور نظر فاطمہ الزہرا ہے، وہ اس آسمان اور زمین کے درمیان نہ ٹوٹنے والا بندر ہے، جس کے ذریعے سے خدا پورے کائنات کو رزق دے رہا ہے، پورے کائنات کو اسی کے طفیل میں قائم رکھا ہے۔ ثابت ہے وہ امام
میں ماہ مبارک رمضان کو خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا. ہر آن، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال خدا کا ہے. مگر ماہ مبارک رمضان کو جو ہے خدا نے خصوصی اپنا مہینہ قرار دیا اور نزول قرآن کو اسی مبارک مہینے میں قرار دیا. پورے بشر کی تقدیر اسی مبارک مہینے میں مقرر ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پورے بشر کی تقدیر ہے. پوری بشر کی جب تقدیر معین ہو کر پاس ہو کر آ جائیں، کس کے ساتھ؟ جبرائیل امین کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، پورے خدا کے فرشتے اتر کر آئیں، قدم رکھنے کا جگہ بھی نہ ہو شب قدر میں. اور ایسے میں جو ہے پوری بشر کی ساری تقدیرات لے کر آتے ہیں، تو وہ کس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں؟ آپ اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. معرفت کے بس یہی کافی ہے. کتنے عظیم امام ہیں کہ پورے بشر کی سارے تقدیر خدا پاس کرے اور اپنی حجت کی خدمت میں لے جا کر پیش کرے، اور خدا کے مخلص بندے گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کریں، اے خدا ہمیں تیرے خوش نصیب بندوں میں شمار کر. ہاں جی، تو یہ ہے کہ وقت کے امام وقت آپ اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پورے بشر کی تقدیر پیش کیے جائیں. ہمارے نامہ اعمال کو ایک روایت کے مطابق ہفتے میں 2 مرتبہ امام عاصر کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ چاہنے والے کے اگر ذہن میں یہ ہو کہ میرا ہفتہ بھر کی جو ہے نامہ اعمال 2 مرتبہ فرزند فاطمہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اسی کے طفیل سے خدا مجھے رزق دے رہا ہے، اسی کے طفیل سے میں جی رہا ہوں، اسی کی خدمت میں میرے نامہ عمل پیش ہو رہا. کتنے جھوٹ میں نے اپنے جو ہے نامہ عمل میں سب کیا، کہاں کہاں میں نے غلطیاں کیا، میرے آنکھوں نے کہاں کہاں گناہ کیا. ہاں جی، قدموں سے چل کر کتنے گناہ کی، اس ہاتھ کے ذریعے سے کتنے گناہ کی. ہاں، ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فرشتے سب کر کے نامہ عمل، انسان کے نامہ عمل فائل بناتے ہیں. یہ فائل امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. جب پیش ہو تو کیا کرے گا؟ اگر ہوش میں ہو تو یہ کوشش کرے گا یہ فائل اتنی نورانی فائل میرے وقت کے امام کی خدمت میں جائیں تو میرے وقت کے امام کی دعائیں میرے شامل حال ہو جائیں. یہی کوشش کرے گا. لیکن اگر غفلت میں ہو تو کیا؟ فائل تو پیش ہو رہا ہے مگر میں خرابی پر خرابی کر رہا ہوں، میرا سارا فائل خراب ہے. فرزند فاطمہ کو میں رلا رہا ہوں. یہ علماء بتاتے ہیں نا، فرزند فاطمہ کو دو غیروں نے رلایا ہے، اپنے کیوں رلاتے ہیں؟ اپنے کیوں رلاتے ہیں؟ تو لہذا حضرت امام خمینی نے امام وقت کی جو ہے معرفت پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، وہ ہستی ہمارے اعمال پر خدا کی جانب سے ناظر اور گواہ ہیں. اللہ نے ہمارے تمام اعمال پر خدا گواہ قرار دیا، دونوں فرشتوں کو گواہ قرار دیا. وہ جگہ جو ہم بیٹھ کے جو ہے ہم جو کچھ بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ایک قسم کے عمل ہے. ہاں جی، یہ بھی سب ہو رہا ہے، اور یہ زمین گواہی دے گا، یہ وقت گواہی دے گا. یہ ساری چیزیں تو ہیں. جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کے جو ہے جو کچھ ہم عمل انجام دے رہے ہیں، انسان کی یہ جلد گواہی دے گا. منہ پہ مہر لگے گا. ہاں، یہ جلد بولنے لگے گا. یہ آنکھیں، یہ سب کچھ خدا نے جو اعضاء دیا ہے، یہ سب بولنے لگے گا، گواہی دے گا کیا کچھ اس دنیا میں کیا ہے. تو ان تمام گواہوں میں آپ اور میرے مولا، ہماری جانیں قربان، میرے ماں باپ آپ قربان، پوری دنیا اس کی نام مبارک پر قربان، وہ ہمارے اعمال پر ناظر اور گواہ ہیں. علم امامت میں ہے یا نہیں ہے میرے عزیزو؟ کہتے ہیں علم امامت اتنا وسیع ہے کہ ایک واقعہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ ابو ہاشم جعفری گزر رہا ہے. امام نے ابو ہاشم سے فرمایا، ہندی زبان میں کچھ گفتگو کیا اور فرمایا کہ ابو ہاشم کچھ سمجھ میں آیا؟ عرض کیا، مولا میری جان آپ پر قربان،
مجھے ہندی زبان نہیں آتا. امام نے ایک کنکری اٹھایا, مبارک لعاب دہن کو ملا, فرمایا ابو ہاشم زبان کے نیچے رکھو. امام کی اطاعت کر کے کنکری کو زبان کے نیچے رکھا. ابو ہاشم کہتا ہے کہ 70 زبان سے میں آشنا ہو گیا. امامت کی ایک لعاب دہن اتنی تاثیر گزار ہے, چاہنے والے کو 70 زبان سے آشنا کر دیا ہے. تو علم امامت وہ خدا کی طرف سے آنے والے ہستی کے علم امامت میں آپ ماتم سرا میں کس نیت سے بیٹھتے ہیں, کب تشریف لاتے ہیں, کیا حاصل کرتے ہیں, مسجد میں کتنی رکعتیں نماز پڑھ لی, خلوص سے پڑھی یا دکھاوے کے لیے کیا, کیا کیا. امام کہ ہمارے دلوں سے آشنا ہیں, امام کے علم میں ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجئے. عیسائی مدائن ٹائم کیا عیسائی مدائنی ایک چاہنے والا, اہل بیت کا ماننے والا, 1 سال مکہ میں جو ہے اس نے گزار دی. تاریخ میں لکھا ہے, نقوش عصمت, جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب نقوش عصمت میں یہ لکھا ہے کہ عیسائی مدائنی نے 1 سال مکہ میں گزاری, 1 سال جو ہے مدینے میں کسی کرائے کے مکان پر اس نے زندگی گزاری. اسی دوران فرزند فاطمہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا کر امام کے اقتداء میں نماز پڑھتے, امام کی محضر سے فیض حاصل کرتے تھے. ایک دن امام نے عیسائی مدائنی سے فرمایا, عیسائی مدائنی جلدی سے جاؤ, بارش جو ہے تمہارے گھر کے سارے جو ہے سامان کو بہا کر لے جا رہا. عیسائی مدائنی دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا ہوتی جو ہے بارش جو ہے اس کے گھر کے سارے سامان وہ بہا کر لے جا رہا ہے, لوگ اٹھا اٹھا کے اسے کنارے پر رکھ رہا ہے. دوسرے دن امام کی خدمت میں آئے تو سوال کیا کہ تمہارے سارے سامان اپنے جگہ پر تھا. عرض کیا جی سب جگہ پر تھا, صرف ایک تشت نہیں تھا. امام نے فرمایا عیسائی مدائنی تمہارے مالک مکان کی بیٹی سے کل جا کر پوچھ لینا تشت حمام کی فلان جگہ پر رکھا ہوا ہے. وہ تشت حمام کی فلان جگہ پر رکھا ہوا ہے. عیسائی مدائنی نے جا کے مالک مکان کی بیٹی سے جب یہ کہا تو وہ لا کر دے دیا. ایک سوال, امام کو عیسائی مدائنی کے تشت تک کا پتہ ہے, ہاں تو آپ اور میرے گھر میں جو ہے جو کچھ حال ہو رہا ہے, میرے دل میں کیا کیا خیالات آ رہا ہے, میں کیا کچھ کرتا ہوں, کیا علم امام احمد میں نہیں ہے؟ علم امامت میں ہے. عیسائی مدائنی کا ناچیز تشت جس کے بارے میں امام نے فرمایا وہ اس طرح سے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہنے والے کے ہر حرکات و سکنات سے امام وقت باخبر ہیں, اور اگر کسی کو ان چیزوں پر ایمان ہو وہ سدھر کے رہے گا, وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا, وہ واقعی خدا اس پروردگار عالم کے جو ہے عبادت, خدا کی عبادت گزار بندوں میں شامل ہو. کتنا ٹائم رہ گیا صاحب؟ 5 منٹ ہے. بس ایک 5 منٹ کے لیے آخر ہے واقعہ سن لیجیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. میرے عزیزو, یہ خود میرے لیے جو ہے ایک پیغام, زندگی کے لیے جو ہے ایک پیغام محسوس کیا میں نے خود, تو میں اس واقعے کو بار بار بتاتا ہوں. آپ جیسے سچا عاشق امام زمانہ کا, ہاں جی, عشق سے سرشار عاشق فرانس پڑھنے گیا تو شہر میں اس کو کرائے پر مکان نہیں ملا, تو کسی دیہات میں اس نے کرائے پر مکان لیا اور روز پیپر دینے آتا تھا. ایک دن جب وہ بس میں بیٹھے, بس خراب ہو گئے, اب وہ پریشان ہو گیا اس جو ہے پردیس میں, اب میرے ساتھ دینے والا کون ہوگا, اب پورے سال کے لیے جو ہے پیپر مس ہو جائے گا. ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا, جب تہران میں موجود تھا, صبح جمعہ اپنے وقت کے امام کو پکار کے میں روتا تھا, استغاثہ کرتا تھا, رلاتا تھا اور میں روتا تھا, اور امام کو جو ہے استغاثہ کرتا تھا. میں اس پردیس میں اپنے وقت کے امام کو کیوں نہ پکاروں.
اس نے امام کو استغاثہ کیا، اے میرے مولا مشکل وقت میں پڑ چکا ہوں، اگر آپ آ کر میری اس مشکل کو حل کر لیں، اے مولا میں آپ سے یہ وعدہ کروں گا 5 وقت کی نماز کو ٹائم پہ پڑھوں گا۔ اس نے استغاثہ کیا امام سے، اس طرح کی باتیں کی۔ ایک جوان جو ہے بس کے اندر آئے، فرانسیسی زبان میں گفتگو کی، ڈرائیور نے سیٹ چھوڑا، خود بیٹھ گیا، اسے اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے ایرانی جوان سے پرشن میں فارسی زبان میں فرمایا، جوان میں نے تمہارا مشکل حل کر دیا ہے اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے نبھانا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے وقت کے امام جو ہے، آپ کے وقت کے امام کی معرفت جسے حاصل ہو جائے، مشکل وقت میں اسی کو پکارے گا، جب پکارے گا تو آئے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، امام آتا ہے، آپ کے پیپر، آپ کی پڑھائی میں مشکل ہے، اپنے وقت کے امام کو خوش رکھو، امام آئے گا، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ کوئی اور پریشانی میں، امام تشریف لائیں گے۔ فرزند فاطمہ، پاک پروردگار ہم سب کو اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کی، اپنے امام وقت کی معرفت ہم سب کو عنایت فرما، ہمیں امام کے سچے ناصرانوں، امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ خدایا ہمارے مجتہدین اور بالاخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو، سید علی سیستانی کو، آیت اللہ مکارم شیرازی کو، آصف حسن نصر اللہ کو، علامہ بزرگوار شیخ زکزاکی کو طول عمر باعزت عنایت فرما۔ خدا جس طرح دنیا بھر میں صبح جمعہ دنیا میں امام مہدی کے عاشق رو رو کر اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، ہم سب کو بھی روز جمعہ خصوصی طور پر بیٹھ کر اپنے وقت کے امام کو پکارنے کی توفیق عنایت۔ یہ جو نشست اگر خدا کے لیے ہو گیا ہے تو خدایا ہمارے مرحومین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اس قبرستان میں دفن جتنے بھی مومن و مومنات ہیں ان سب کو امام زمانہ کے صدقے میں عالی ترین مقام عنایت فرما۔ اور پروردگارہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اسیر لاپتہ جوانوں کو رہائی عنایت فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، یمن، بحرین، نائجیریا، شام، عراق، ایران، مظلوموں کو فتح و غلبہ عنایت فرما، ظالموں کو ہر صفحہ ہستی سے نابود فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام اور ترقی عنایت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔